فرما دیں چونکہ قرات ہی کی گفتگو چل رہی ہے کہ کس نماز کے اندر قرات جو ہے وہ بلند آواز میں پڑھی جاتی ہے اور کس نماز میں آہستہ قرات کرنی چاہیے، اور بلند آواز سے قرات کرنے والی نماز کو یا اس قرات کو کیا کہا جاتا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ یہ جہاں میں وہ دوسری اصطلاحات کا پتہ ہوتا ہے کہ کوئی الیکٹریشین کے شعبے میں تو اس کو اس شعبے کی ہر اصطلاح کا پتہ ہوگا، تو اسی طرح جو ہماری شریعت اسلامیہ نے اصطلاحات دی ہیں ہمیں ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ مدنی چینل پہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان اصطلاحات کو آسان الفاظ میں بھی پیش کیا جائے۔ اب جو بلند آواز سے جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں یا جس کو بولتے ہیں بلند آواز ہو، تو اس کو بولتے ہیں جاہری، جاہری قرات، بلند آواز سے یعنی کہ قرات، اور دوسری ہوتی ہے سری، آہستہ آواز میں جو قرات کی جاتی ہے۔ جاہر سے مراد یہ ہے کہ کم از کم وہ اتنی آواز سے پڑھنا کہ اس کے پیچھے 3 نمازی سن سکیں، یہ جہر ہے۔ اور جو آہستہ پڑھنا ہے اس کا ادنا درجہ یعنی کم سے کم اتنا ہے کہ یہ اگر شور و غل نہیں ہے، بالکل خاموشی ہے اس جگہ پر، یہ پڑھے تو اس کے اپنے کان سن سکیں، کم از کم اتنا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اس سے بھی کم آواز میں پڑھتا ہے، جیسے بعض اوقات اس کا تو مجھے خود بھی تجربہ ہے، نماز میں تو نہیں میں نے دیکھا، لیکن وہ قرآن پاک پڑھ کے منہ بند کر کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو میں نے کہا اب یہ کیا کر رہے ہیں، بولا وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ تلاوت تو کر رہے ہیں، آپ کو ماشاءاللہ زیارت کا ثواب مل رہا ہوگا، لیکن جو قراءت ہے جس کو بولتے ہیں پڑھنا، شرعن پڑھنا جس کو قراءت بولتے ہیں، وہ یہ یہاں پر ادا نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کے اپنے کان سن سکیں۔ یہ بھی دین میں رکھے کہ اب مثال کے ہے ہی بازار کے اندر، اب وہ اپنے کان کو سنانے جاتا ہے، ادھر جو ہے نا وہ مطلب گاڑیوں کے وہ مطلب ہارن بج رہے ہیں، تو ادھر مطلب ہوٹلوں کی آوازیں، مطلب بے شمار آوازیں آ رہی ہیں، تو اب وہاں پر یہ ضروری نہیں کہ اس کے کان، یعنی اگر جہاں پر سکون اور خاموشی اور بالکل شور و غل نہ ہو ایسی جگہ ہوتی تو وہاں پر اتنی آواز سے پڑھنا کہ اس کے اپنے کان سن سکیں، یہ ہے آہستہ آواز جسے شرعن بولتے ہیں سری۔ ٹھیک ہے، سر ہمارے یہاں بولتے ہیں نا، سر راز، ٹھیک ہے، تو سمجھے گا یہ وہ آواز کے اندر راز ہے، یہ ٹھیک ہے، آہستہ پڑھنے کو بولتے ہیں سری یعنی آہستہ، اور جہری یعنی بلند آواز۔ اچھا، لیکن آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کس نماز میں، جیسے آپ نے کس نماز میں بلند آواز سے پڑھنا ہے اور کس نماز میں سری پڑھنی اور جہری پڑھنی، ذرا ڈیفائن کر دیں۔ سری یعنی آہستہ جو قرات ہے یہ ہے ظہر کے اندر اور عصر کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی جو دن کے جو مطلب نمازیں ہیں ان کے اندر آہستہ پڑھنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ ایک آیت اگر کسی نے سری نماز میں جہری پڑھ لی، یعنی جہاں آہستہ پڑھنے کا حکم تھا، اگر ایک آیت اس نے بلند آواز سے پڑھ لی تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اچھا، اور جو بقیہ 3 ہیں، یعنی آپ دیکھیں بقیہ 3 رات کی نمازیں ہیں، فجر، عشاء اور مغرب، یہ تینوں رات کی نمازیں ہیں، ان کے اندر جو ہے یہ پہلے جو 2 فرض ہیں ان کے اندر جہر کرے گا، اور بقیہ جو ہیں یعنی مغرب کے اندر 1 ہے اور عشاء کے اندر 2 ہیں، جو بقیہ 2 ہیں ان کے اندر سری قرات کرے گا۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ جو جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ دین والی نمازوں میں، سری نمازوں میں اگر جہری کرتا ہے تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اسی طرح بعضوں کا جیسے امام جو ہے وہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ تلاوت بلند آواز سے پڑھنا ہی بھول گیا، تو اب جتنا وہ پڑھا ہے اتنا پڑھ کے بعد اس کے بعد اگلا شروع کر دے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ایک آیت ہو چکی تھی اس کے بعد اس نے بلند آواز سے تلاوت شروع کی تو اس صورت میں بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، الحمدللہ۔